اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. عزادران مظلوم کربلا، مومنین، سامعین، روز عاشور کے مناسبت سے تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ عزاداروں کا وہ سینہ زنی اور مظلوم کربلا پر جو آنسو بہائے اس کا اجر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عطا کریں اور یہ عزاداری سبب بنے محشر میں قیامت کے دن ہمارے شفاعت کا. گفتگو ہو رہی تھی ان اسباب کے بارے میں جن کے وجہ سے انسان خدا اور معاد سے غافل ہوتا ہے. ان میں سے کچھ اندرونی اسباب جو انسان کے اندر موجود ہیں، چند کا ذکر کیا گیا. آج اور ایک سبب جو انسان کے اندر ہے اور وہ سبب باعث بنتا ہے کہ انسان توحید اور معاد سے غافل ہو جائے. اس کا نام قرآن مجید میں نفاق کے نام سے ذکر ہوا ہے، اور جو لوگ اس بیماری روحی میں مبتلا ہیں ان کو قرآن منافقین کے نام سے معرفی کرتا ہے. تو اس کا مطلب ابھی بعد میں بیان کریں گے. قرآن مجید منافقت اور نفاق کو ایک قسم کی بیماری بتا رہے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، آج کل دنیا میں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے کورونا کے نام سے، اور اس وائرس سے اور اس بیماری سے دنیا تنگ آ چکی ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں. حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ ایک ظاہری بیماری ہے. ہم دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالی بحق امام حسین علیہ السلام ہم سب کو اس بیماری سے بچا کے رکھیں، اور جو حضرات بیمار ہیں بحق حضرت ابا عبداللہ الحسین ان کو جلد از جلد شفا عطا کریں خداوند متعال. یہ ایک قسم کی حالانکہ یہ ایک قسم کی جسمانی بیماری ہے،
اس بیماری سے نہ انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور جو بیمار ہوں اور جو ان کے رشتہ دار اطرافی لوگ اس بیماری کی وجہ سے سر افکندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گرچہ قرآن مجید اور احادیث کے مطابق بہت سے مصیبتیں اور بیماری جو انسان پہ پڑتی ہے، یعنی مصیبت آتی ہے یا انسان بیمار ہو جاتے ہیں، ان میں سے بہت سے بیماریوں اور مصیبتوں کا سبب خود انسان ہے، یعنی خود انسان اپنے برے اعمال کی وجہ سے کچھ مصیبتوں میں پڑ جاتی ہے، جیسا کہ خداوند تبارک و تعالی سورہ شورى کے آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ۔ فرماتے ہیں کہ بہت سی مصیبتیں جو تم پہ پڑتی ہے وہ خود تمہارے ہاتھوں کا کسب کیا ہوا ہے، درحال ہے کہ خداوند تبارک و تعالی بہت مصیبتوں سے انسان کو بچاتے ہیں اور اس کو معاف کرتے ہیں، یعنی گناہ کے آثار سے انسان کو معاف کرتے ہیں، بچاتے ہیں۔ یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کثر الزنا کثر موت الفجأة، تحف العقول جلد 2 صفحہ 51۔ آپ فرماتے ہیں جب زنا زیادہ ہو جائے معاشرے میں تو موت فجأہ، اچانک کی موتیں واقع ہوتی ہے۔ تو اس آیت شریفہ اور اس حدیث سے معلوم ہوا بہت سے مصیبتیں جو انسان پہ پڑتی ہے وہ خود اس کے ہاتھوں کا کسب کیا ہوا ہے، اس برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ جو یعنی بیچارے بیمار ہیں یا بیمار ہو گئے وہ خود یہ بیماری ان کی وجہ سے، یہ نہیں، بلکہ دنیا میں کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، خدا ناشناس لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے نافرمانی کر کے گناہ میں مشغول ہوتے ہیں اور قسم قسم کے گناہ ان سے سرزد ہوتی ہے اور برے اعمال انجام دیتے ہیں۔ اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے، جیسا کہ دوسرے ایک حدیث کے مطابق معصوم سے روایت ہے کہ اگر زنا زیادہ ہو جائے تو زلزلے آ جاتا ہے۔ اب کسی جگہ زلزلہ آ گیا تو وہ گنہگار صرف تو نہیں مرتا ہے نا، بہت سے سارے اس میں مر جاتے ہیں بے گناہ بھی، لیکن یہ ایک طبیعی چیز ہے، ایک طبیعی چیز، کیونکہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے خلق کیا اور ساری چیزیں دنیا کے دوسرے جو دنیا میں موجود ساری چیزیں نعمتیں اس کے لیے قرار دیا خداوند تبارک و تعالی نے، لیکن جب یہ اشرف المخلوقات خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور برے کام انجام دینے لگتا ہے تو یہ جو خدا کے اطاعت میں جو طبیعی چیزیں، زمین، آسمان، جو ہر چیز، سورج، ہر جو دوسرے موجودات جو خدا کے فرمان میں ہیں وہ انسان کے اطاعت سے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے بعض مصیبتیں اور بیماریاں انسان اس میں گرفتار ہوتے ہیں۔
یہ اس مناسبت سے ہم نے بیان کیا کیونکہ منافقت کو ایک قسم کی بیماری بتایا۔ اب ہم دیکھ لیں، ذرا غور کریں، اپنے معاشرے میں انسان ظاہری بیماری سے تو بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ان کے جو اندرونی بیماری ہیں، وہ روحی بیماری ہے، اس کے علاج کی کوئی کوشش فکر بھی نہیں کرتا۔ انسان کے اندر بہت سی روحی بیماریاں موجود ہیں، اگر اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس کے جو ہے اطرافی، اس کے گاؤں والے، اس کے شہر والے اگر اس سے اطلاع پیدا کریں، مطلع ہو جائیں، اس کی اندرونی بیماری پر آگاہی اگر پیدا کر لیں، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ فرماتے ہیں لو تکاشفتم لما تدافنتم، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک دوسرے کی اندرونی بیماری، روحی اور اعتقادی بیماری جو تمہارے اندر ہے، ایک دوسرے اگر اس پہ مطلع ہو جائے، آگاہی پیدا کریں، تو تم ایک دوسرے کو دفن تک نہیں کرو گے۔ اتنا نفرت کرو گے ان سے کہ اس سے کی دفن تک نہیں کرو گے، اس کی تدفین تک نہیں کرو گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں جو کورونا کے بیماری میں جو مبتلا ہیں، اگر کوئی اس بیماری سے مر جائے یا خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو WHO کے فرمان کے مطابق ان کے اقربا اور عزیز تک کو اس کے نزدیک آنے نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس وائرس، خطرناک وائرس جو ہے، اس سے بچ سکے۔ یہ ایک ظاہری بیماری کے لیے اتنا شور، لیکن جو انسان کے اندرونی بیماری ہے، جو پیغمبر اکرم کے مطابق اگر ایک دوسرے کا اگر پتہ چلے تو دفن تک نہیں کرے، کوئی اس کی فکر میں نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے مطابق اس کی روحی ایک بیماری منافقت کی بیماری بھی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں حکم کرتا ہے لیکن وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتا، لوگوں کو کسی چیز سے منع کرتا ہے لیکن وہ خود اس سے دوری اختیار نہیں کرتا۔ منافق کی علامت یہ ہے۔ تو یہ امام سجاد علیہ السلام کا قول بھی قرآن مجید کے مطابق ہے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے اقوال قرآن کے مطابق اور وحی کے مطابق ہی ہوتا ہے، یعنی ہوتی ہے اقوال۔ تو خداوند تبارک و تعالی نے ان بیمار لوگوں کی پہچان، جو منافقت کی بیماری میں جو حضرات مبتلا ہیں، ان کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے خدا اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ دنیا اسلام اپنی تاریخ کے ایک لمحے میں کچھ ایسے لوگوں سے روبرو ہو گئے جو نہ ایمان لانے کا جذبہ رکھتا تھا اور نہ ہی کھلے عام اسلام کے مقابلے میں
اور اسلام سے مقابلہ کرنے کا جرأت رکھتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے، یعنی دو چہرے لوگ، جو قرآن نے منافقین سے جن کو منافقین کے نام سے معرفی کیا۔ اب مشکل یعنی اسلام کے لیے یہ لوگ سب سے خطرہ بنا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقیقی مسلمانوں کے صف میں داخل ہوئے تھے اور ان کے تشخیص مشکل تھا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے، تشخیص مشکل تھا اس وقت۔ اس زمانے میں بھی یہی ہے، ہمارے معاشرے کا بھی حال یہی ہے۔ کچھ لوگ مسلمان کے نام پر مسلمان کے صفوں کے اندر داخل ہو کے انہی کے ٹانگ پیر کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ مسلمانوں جوان عزادار ہوشیار رہیں، اس زمانے میں بھی موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اسلام دشمن عناصر کے پارٹی کے زرخرید غلام ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کے نام پر مسلمان کے صفوں میں آ کر نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی ظاہری طور پر رکھتے ہیں، لیکن اندرونی اگر صحیح سے تحقیق کیا جائے تو وہ مسلمانوں کے دشمنوں کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے اور وہ مسلمانوں کے دشمنوں سے رابطہ بھی رکھے ہوئے تھے اندرونی طور پر۔ جب ان کا شناخت مشکل میں پڑ گیا اور مسلمان ان سے بہت نقصان اٹھایا تو خداوند تبارک و تعالی نے ان منافقین کی کچھ علامتیں ذکر کیا، ان کی پہچان کرنے کی کچھ نشانیاں بتائی قرآن نے۔ قرآن مجید کے اس پہلے آیت کے مطابق یعنی اس میں بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے خدا اور قیامت پر ایمان لائے لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ پھر یعنی دوسری آیت میں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں خداوند تعالی تبارک و تعالی یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اپنے اس عمل کو جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لائے، اس کو ایک چالاکی سمجھتا ہے۔ قرآن بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اس کو ایک چالاکی سمجھتا ہے اور ایک زرنگی سمجھتا ہے اپنے، لیکن خداوند تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ اپنے اس عمل کو ایک قسم کی چالاکی اور زرنگی اور ایک ٹیکنک سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یخادعون اللہ، اس عمل کے ذریعے خدا اور مومنین کو دھوکہ دیں، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ اس اپنے عمل کے ذریعے چاہتے ہیں کہ خدا اور مومنین کو دھوکہ دیں، لیکن قرآن فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اس آیت میں فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ کوئی خدا کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی میں یہ دم تو نہیں، نعوذ باللہ العیاذ باللہ خدا کو دھوکہ دے سکتے، لیکن وہ حقیقت میں کیا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، بے شعور لوگ ہیں، فارسی کے کلام کے مطابق یعنی بے شعور لوگ ہیں، وہ لوگ ناسمجھ لوگ ہیں۔ پھر اگلی آیت میں خداوند متعال فرماتے ہیں کہ
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا، قرآن نے منافقت کو ایک قسم کی بیماری معرفی کیا، یعنی یہ ایک قسم کی بیماری ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. خدا نے بھی اسی منافقت کی وجہ سے، اسی نفاق کی وجہ سے ان کی بیماری میں اضافہ کیا اور اس بیماری کو بڑھایا. یہ اب فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے، ان منافقین کو لیے ایک دردناک عذاب خداوند تبارک و تعالی نے رکھا ہے جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کی وجہ سے. اب بیماری کیوں ہے؟ آپ ذرا اس میں ہم غور کریں. بیماری اس لیے ہے کہ اس انسان کا جب جسم صحیح اور سالم جب ہوتا ہے تو وہ اس کا فکر، روح اور جسم میں ہم آہنگی ہوتا ہے اس کی، یعنی جسم اور روح ایک دوسرے کے مطابق کام کرتا ہے. جسم روح کے مطابق اعمال انجام دیتے ہیں. لیکن جب یہ ایک قسم کی بیماری جب اس میں آتی ہے، مریض ہو جاتے ہیں روحی طور پر، تو روح اور جسم کا رابطہ ختم ہوتا ہے. آپ کا زبان کچھ اور بول رہا ہے، نفس سے امارہ کچھ اور بول رہی ہے. آپ کا زبان کچھ بول رہا ہے لیکن آپ کے اعمال اور کردار قول کے مطابق نہیں ہے. تو بیماری اس وجہ سے انسان کا، اگر ظاہری طور پر بھی انسان کے جسمی طور پر کوئی مریض ہوتا ہے تو اس کے باڈی میں کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے تبھی تو وہ مریض ہوتا ہے نا. کوئی پرابلم جب آتی ہے تب انسان مریض ہوتا ہے. اسی وجہ سے، اسی طرح اگر انسان کے روح اگر مریض ہو جائے تو اس کے روح اور جسم میں ہم آہنگی نہیں رہتی. اب جب دوسری علامتیں جو قرآن نے بتایا منافق کے بارے میں وہ اگلے جلسے میں بتائیں گے، لیکن آج روز عاشوراء ہے. اب دیکھو آپ، امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کون کھڑے ہو گئے؟ کون جگر گوشے رسول امام حسین کے سامنے قد علم کیا؟ کس نے قد علم کیا؟ تاریخ کے مطابق ابو سفیان، معاویہ اور اموی خاندان بعثت کے 8ویں سال تک اپنے کفر اور الحاد پر گامزن تھے. لیکن جب فتح مکہ کے بعد جب انہوں نے اسلام کا قدرت، جوش، ولولہ، مسلمانوں کی روز بروز قدرت افزائی جب دیکھا تو مجبور ہو کر انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا. یہ میں جو ایک اپنی طرح سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک تو تاریخ میں ہے، دوسرا ایک ہی معصوم فرما رہے ہیں. مولا کائنات صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان جنگ صفین کے جریان میں معاویہ کے پیروکاروں کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں ما اسلموا ولكن استسلموا واسروا الكفر فلما وجدوا عليه اعوانا اظهروا. شرح نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 31. مولا معاویہ اور
بنی امیہ کے پیروکاروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وما اسلموا، انہوں نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا، مسلمان نہیں ہوئے، ولیکن استسلموا، لیکن یہ کہ وہ لوگ تسلیم ہو گئے، مسلمانوں کے قدرت کے سامنے تسلیم ہو گئے ظاہری طور پر، وَأَسَرُّ الْكُفْرَ، لیکن اندرونی طور پر اپنے کفر اور الحاد پر اصرار تھے، مصر تھے وہ لوگ۔ فَلَمَّا وَجَدُوا عَلَيْهِ أَعْوَانًا أَظْهَرُوا، جب انہوں نے یہ معاویہ اور بنی امیہ والوں نے کچھ چمچے پیروکار اپنے ارد گرد جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ کیا کیا، جو اپنے اندر چھپائے ہوئے کفر اور الحاد کو کیا کیا، انہوں نے دوبارہ ظاہر کر دیا، آشکار کر دیا۔ یہ مولا کائنات کا بیان ہے معاویہ اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں۔ اب یزید کا تو بات ہی الگ ہے، وہ شراب خور، نعوذ باللہ زناکار، شرابی، بندرباز، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ اسی لیے مولا امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء یزیدیوں کے بارے میں فرمایا، هؤلاء قوم كفروا بعد ایمانهم فبعدا للقوم الظالمین، بحار الانوار جلد 33 صفحہ نمبر 165 پہ آپ لوگ ملاحظہ کریں، امام حسین علیہ السلام ان قوم اشقیاء سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہؤلاء قوم، یہ لوگ ایسے قوم ہے جو کافر ہو گئے ایمان کے بعد، فبعدا للقوم الظالمین، خداوند تبارک و تعالی کے رحمت سے یہ لوگ دور ہو جائے رہیں۔ تو مولا حسین بھی فرما رہے ہیں کہ یعنی بعد اسلامہم، جو ظاہری طور پر اس حدیث میں ہے، لیکن وہی بات وہی ہے جو مولا کائنات نے فرمایا، انہوں نے کبھی اسلام لائے ہی نہیں تھے، ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے، مسلمانی کا دعویٰ کر رہے تھے۔ تو یہ لوگ جو منافق دو چہرے مولا کائنات اور مولا حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، مقابلہ کرنے پر، قتال پر تلے، جہنمی بن گئے۔ چند کلمہ مصائب پرتی زبان میں۔ دیرین روز عاشوراء شام غریبان سرگل، انشاءاللہ ینتا ذاکر کنس، عالم کنس، خطبانس، مصائب زرکن کنس، شام غریبان مصائب پیدانا ذکر بسدوکتک۔ اب منگس حسین فی حق بدایت چند جملہ بیان بیت۔ منگا چگلا یا نیلام یا تھون یا عالم مکاشفین اکسی ان ذاکر اہل بیت چلا مولائے فضائل مصائب بکھن چلا فاطمہ زہراء فی حق شخص کسل بملو لذاکر حسین، یرس مصائب بیان بانا یہ حسین فی حق ودائی مصائب کو بیان بوس۔ مومنین چادر بنا حسین فی حق لام کھری فی حق شہید چھے چنگ فکر مت پا، لیکن حسین فی حق فکر پا گوما کھریر گی ابن احل حرمک تھن میں مصائب کن فکر۔ تمام انصار نے اصحاب کن کربلا ارچسمت سے کا فوق پنا
مولاي فيقو أحلى حرمنا ودا باشا زينب بسنا حسين لا خدا في زبك كسل يا زينب يا أم كلثوم ويا سكينة عليكن من السلام لنسلم زينب أم كلثوم لنمي عد سكينة يا تغني آخري سلام بدك بسوشي دسگت پکوانا حرامیانو کو حرام بچائی سو سنیتور بیسے حرم لا شخص نیچرین چی تھنگلو مختصر بالآخر حسين اسوداء بسنا قتل قاي طرف لشخص يتبنا ريبنا كاسكتشيوس حسن له زينب كسلب يغنى مهلا مهلا يا ابن الزهراء لزهراء يا زهراء وزرا كل شخص لبيمو كسل مستري بزينب يرى لغز خدا في زيبا سنگا زنده يتمن فخي مغانا مبيزرنا استرمو زينب كسلميوس لقيني ويا راس الجناي كنسيك تيك شخص لبيمو قال عزيز وسياتي بست كلامي مو قصدي كامل بيكسب اللي مو حسين في حفظ الجلاء كنسيك شخص بلا زينب كسلوس ليه فولا يري مبارك يقول قفتك في غلامك ما حسين المبارك حلقم فيك ولا زينب اسبوسك مدينة للوز كسل يوزلقين الجززي غيري وسيت بك عمل بس تسزي الله حسيني والقوم مبارك بك ابو سبس بالجبنة دوسنا راشا نسلمي مو الله تاريخ يوم سوسدها دل أزالينا سنستقبز أولاسك سنستقبز أسنارقنا مقام چينجر دو چينجر بنايا حسين جسنا ميدان طرف لشخص سلو اما زينب خيمة غايا نقتك شخص سلو قبلغا قنبار قبلغا
تنگيتك مي ولستين شخصت الله بالآخر حسيني بيغفو قتل يا شخصنا حملة حيدريك باس دشمن ليكي مميك واصل جهنم بس بريابنا زلجنائك جوك سيدفع فبان صدره الشريف ملعون جلا حسين مبارك سينة أدحر بثومنا دينا حسيني مبارك قلبك إشارة دفنا فوقنا حسيني مباركي برام بينو نابر بحار سوس دسكراق باشروسو حسيني في أقبل زل جناي قدوك ببشن ميوس كربلا إرسسمت سيك فوغيد أما غاسوجيك کربلا اس میں دسی کا بھونا حسین لسکتمت پو دری نسوس حسین اسو لسکتانو حسینی مبارک جسم پہ گدے زابدن رگین زفق سے مبارک جسم پتان اس خور کربلائی سے کپوک مپوک چک پہ برسم للو اللہ بالآخرہ دے ملعون کن اس شتق بچبا حسینی سرعت ہر پو جس میں اتھر شتنا جدا با بعض شعبی مطابق شمر ملعوس شمر ملعون یا حسینی فی اقبل مینا سراسی و چک پلیا ازید بے پیار رگیر بے کتا سکھا سر بسنا مبارک حلقون پہ کا 18 ضربتنگ سے سرعت حرف جدا بانا کربلا یا زلزلہ یوم شروع سو نم پٹھب سو زلجناس حسینی فیغبی مبارک جسمی کرغبو کریگو حسینی کرغاز بانگسنا خیمگال خیمگال حرم لخبر کمید زلجنات ونا تمام حرم زندگونا پریاد بیچی خیمین باہر بھی سیوش گاسو چیگی زلجنالا شکتس نارک نزلجنائی جی میں لگ پتا سے کھوری زیزن کڑے مولید کھوری شکایت چی بیت زلجنالا لیکن سکیری بھی اپس کا زلویت زلجنا یری بدن پو کھائی باس تو منگل یقین سو زلجنا نی بابا شہید سو سنزر با امگی سوال چیو زلجنا نی رنچن بابا قتل گائے شخص دس کم سینت بزلجنا نی بابا شیخ مید شہید بس اس کم چگے شہید بس زلجنا ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
پروردگار حالانکہ دینی دعا بے جغمین ہے لیکن دو ان سے منگوس التماس دعا سے بار بار میں سجدان پیغام تنگت لذا خداوند تبارک و تعالی خدایا دی مومن مومنات کنی دی آزاداران کنی کو مشکل چیون نبی حق حسین علیہ السلام کونی تمام حاجات کن روا بس یا اللہ بیماران مخصوص خصوصاً سچی کورونائی مریضین گرفتارن بحق ابا عبداللہ الحسین شخمی کا خدایا کن لشفائے عاجل سجد بس یا اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.